اور جو سیاست کے بادشاہ جناب آصف علی زرداری صاحب وہ بھی حرکت میں ان دنوں، پنجاب بھی آتے ہیں اور جب بھی بولتے ہیں فرق ڈلتا ہے، بڑا امپیکٹ آتا ہے ملک کی سیاست پر۔ وہ کس مشن پر ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے ان کے اپنے دیکھیں، ایک تو ان کے پاس سندھ جو ہے نا وہ بڑا ان کا مضبوط قلعہ ہے، وہاں ان کا کوئی حریف نہیں ہے، اور سندھ کی حکومت جو ہے اور کراچی بھی لے لیا اور انہوں پیپلز پارٹی لازم و ملزوم ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ قومی سطح پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے انتخابات میں تو شاید وہ اتنی بڑی جست نہ بھر سکیں، لیکن ان کے پاس بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، اور مستقبل جو ہے ان کا اس پہ پر امید ہے۔ اس لحاظ ایک سے اطلاع یہ ملی کہ انہوں نے ابھی دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی اس میں انہوں نے ایک نگران پرائم منسٹر کے لیے ایک نام تجویز کیا، لیکن چونکہ وہ مانا نہیں گیا تو انہوں نے دانستہ یہ نام تجویز کیا تھا کہ اچھا اگر یہ بات نہیں مانی جاتی تو اس کے بدلے میں وہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سینٹر پنجاب میں کرنے خواہاں ہیں تاکہ ان کا جو سیاسی وجود ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے، یہ جو یعنی دور کی سوچ۔ نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے نا وہ دبئی میں تو شکل نہیں اختیار کرے گا نا، کہاں کرے گا سر؟ تو اسلام آباد میں بھی آئے گا، ڈسکشن ہوگی، پھر راولپنڈی میں بھی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، واہ، ان کی بھی کنسنٹ چاہیے ہوگی، ان کی کنسرٹ چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اڑ گئے تو اگر وہ اڑ گئے یا انہیں اڑا دیا گیا توبہ توبہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو مطلب قیامت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں فیصلہ کریں اور اس کے مطابق معاملات جو ہیں طے پا جائیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کو وزیر اعظم کے قابل ہو چکے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، وہ رن میں ہیں، رن میں ہے، یعنی موٹر وے پر گاڑی ان کی چڑھ رہی ہے، چڑھ چکی ہے، ٹول پلازا کراس کر لیا، ٹول پلازا کراس کر چکی ہے، آن دی موٹر وے۔ دیکھیں ٹھیک ان میں جوہر ہے، لیکن ابھی ان کی شخصیت جو ہے بنے گی، بنتے بنے گی۔ اور اسی طرح سے مجھے محترمہ مریم نواز بھی یاد آئیں، مریم نواز جو ان ہے، کا نون لیگ میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اور حکومت اگر ان کی کہیں بنتی ہے تو کہاں آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو نواز شریف صاحب کی سیاسی وراثت ہے نا، عوامی وراثت جسے کہتے ہیں، وہ تو محترمہ مریم نواز کے پاس ہے، انہی کو دیکھ کر کارکن متحرک ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے اور انہی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے۔ صحیح۔ تو ان کا مستقبل جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک اپنا روشن ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے اس کا۔ حضرت مولانا کا ذکر نہیں کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان، ہاں مولانا فضل الرحمان تو آپ دیکھیے جب جمالی صاحب وزیر اعظم بنے ہیں جی ہاں، تو اس وقت ان کا مقابلہ ہوتا ان سے، ہاں اور جناب ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ دیا تھا، ان کو ووٹ دیا ان تھا، کے امیدوار تھے وہ۔ آن ریکارڈ ہے یہ بات۔ تو فضل الرحمان بھی بڑا زیرک آدمی ہے، اگر کوئی ایسی صورت آ جائے اچھا، کہ بھائی ان کے پاس اتنے ووٹ آ جائیں کہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکے، خواہش تو ان کی بڑی پرانی ہے تو پھر اس طرح خواہش خواہش رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں بڑی پرانی اور دیرینہ خواہش ہے ان کی۔ نہیں مطلب وہ لیکن زیرک آدمی۔ اب کی بار لگتا ہے کہ ان کا ہدف زیادہ تر کے پی کے ہے۔ اگر مفتی محمود صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، چند ووٹ تھے ان کے پاس، انہوں نے ان کے مگر فیصلہ کن ووٹ تھے وہ، تو اگر اس طرح کی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو مولانا فضل الرحمان پر بھی اللہ کا فضل ہو شاہد جائے۔ خاقان عباسی صاحب اور جناب مفتاح اسماعیل صاحب آپ کہاں تک کیا کریں گے، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ تو گڑبڑ ان کی نظر آ رہی ہے اور باقی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ بھی سر ان کی بن نہیں رہی، تو کیا لگتا ہے آپ کو آزاد پرندوں کی طرح پرواز کریں گے یا کہیں کسی گھونسلے میں جا کے میری پناہ خواہش لیں تو گے؟ یہ ہوگی کہ جو نواز شریف صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور مریم کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، اور ان کو دل بڑا کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں۔ جاوید ہاشمی صاحب پھر رہے نا یوسف بیکارواں ہو کر، تو جاوید ہاشمی صاحب تو بیچارے خیر بزرگ ہو گئے، لیکن ان کا بھی ایک ایسٹ تو ہیں، وہ ایک روحانی معاملہ تو ہے ان کا، روحانی معاملہ اب بھی ان کو ورکر دیکھ کر جی پرجوش ہو جاتے ہیں، پرجوش ان ہوتا کو بھی ان کی بھی تالیف قلب ہونی چاہیے۔